أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز حاضرین، امام ذہبی رحمہ اللہ ابو عبداللہ احمد بن محمد بن عثمان کتاب الکبائر میں چوتھے نمبر پر کبیرہ گناہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک اور اسی طرح سے جادو، نفس کا قتل کرنا، 3 گناہ گزر چکے۔ چوتھا گناہ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ترک الصلاح۔ ترک الصلاح کا معنی یہ کہ کوئی آدمی نماز کو ضائع کر دے۔ قرآن مجید کی آیت انہوں نے نقل کی، امام ذہبی نے سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ تمام انبیاء کی شریعت میں جو چیزیں یکساں تھیں ان میں سے نماز بھی ہے۔ پچھلی شریعتوں میں بھی نماز تھی اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہوا آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے نبیوں کے فوت ہو جانے کے بعد، ان کا زمانہ چلے جانے کے بعد ایسے لوگ ان کی قوم کے باقی رہتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، وہ لوگ نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہوا آیا ہے، جب تک انبیاء اپنی قوم میں ہوتے ہیں اور ان کا زمانہ جب ختم ہو جاتا ہے، بعد میں آنے والے لوگ نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اہل علم کہ جو شخص اپنی شہوتوں کے پیچھے ہوتا ہے، خواہشات کے پیچھے ہوتا ہے، اس سے چھوٹنے والی چیز نماز ہے۔ جو شہوتوں کے پیچھے ہوتا ہے، خواہشات کے پیچھے ہوتا ہے، اس سے نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، نماز بھی وہ نہیں ادا کرتا ہے۔ اور یہ بہت خطرناک جرم ہے جو پچھلی امتوں میں بھی ہوتا آیا ہے، اور آج آپ اس امت میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے الا من رحم اللہ، کہ جن کے یہاں نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا ہے اور اس کا کوئی وہ لحاظ یا اس کا کوئی حساب بھی نہیں رکھتے ہیں۔ جیسے قرآن سچائی کہتا ہے کہ انبیاء کے چلے جانے کے بعد قوم کے لوگ ایسا کرتے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور دین سے محبت کی جتنے بھی دعوے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس کی ایک واضح دلیل نمازوں کی پابندی ہے، نمازوں کو کیسے ضائع کیا جاتا ہے۔ اور آگے امام ذہبی رحمہ اللہ نے دوسری آیت نقل کی ہے جو ہم سب جانتے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ قرآن تو یہ کہتا ہے ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نماز سے سستی برتتے ہیں، جو نماز کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کرتے ہیں، جو نماز کو ضائع کرتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ تو وہ شخص جو نمازوں کو چھوڑ چکا ہے اس کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے، جو ادا ہی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا الذین هم یراؤون، جو نماز میں دکھاوا کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن دکھاوے کے لیے، اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو سوچئے جو پڑھ ہی نہیں رہا ہے اس کا کتنا خطرناک انجام ہوگا اور کتنا برا یہ جرم ہے اللہ کے پاس۔ اور آگے امام ذہبی رحمہ اللہ نے آیت نقل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ مدثر ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا، کیا سبب ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو جہنمی کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نمازوں کو ادا نہیں کرتے تھے، نمازیوں کے ساتھ ہم نہیں تھے، یہ سبب بنا ہمارے جہنم میں داخل ہونے کا۔ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، کہ جہنم میں داخل ہونے کے بڑے اسباب میں سے نماز کو ضائع کر دینا ہے۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے آگے بہت ساری حدیثیں نقل کی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر۔ آپ نے کہا ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، فمن ترکها فقد کفر، جو اسے چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی نماز کا منکر ہے، اس کے واجب ہونے کا انکار کر دے کہ یہ فرض نہیں ہے، ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بالکلیہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ ایسا شخص بھی مومن اور ایمان والا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد نماز ہے، اور کتنا گہرا اثر ہوتا ہے نماز کا انسان کی عبادت پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث جو بخاری کی ہے، آپ نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے نماز عصر کو چھوڑ دیا اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نماز عصر چھوڑ دے اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اب سوچے صرف عصر کی نماز چھوڑ دے اور جو پوری نمازیں چھوڑ دیتا ہے تو اس کے عمل کا کیا ہوگا؟
کہتے ہیں اہل علم کہ وہ آدمی جو نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے اس کا عمل بھی برباد ہوتا ہے۔ آپ نے کہا صرف نماز عصر جو دن کی آخری نماز ہے، دن میں سب سے آخری نماز آپ پڑھتے ہیں نماز عصر، اس کے بعد مغرب سے تو رات شروع ہو جاتی ہے، آخری نماز ہوتی ہے نماز عصر، اگر وہ بھی کوئی ضائع کر دیتا ہے آپ نے فرمایا اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے کہا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، ہمارے اور شرک کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ ہے تو نماز ہے، شرک اور ہمارے بیچ میں رکاوٹ نماز ہے، جو اسے ضائع کرتا ہے وہ توحید کی باؤنڈری کو کراس کر رہا ہے اور وہ شرک کے دلدل میں داخل ہو رہا ہے، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام ذہبی نے نقل کیا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت ہی میں شہید کیا گیا تھا، نماز کی حالت میں ان پر چاقو سے حملہ کیا گیا اور اس حملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے درد سے بے ہوش ہو گئے، اور جب انہیں ہوش آیا، وہ نماز فجر تھی، جب انہیں ہوش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے یہ پوچھا کہ میں نے نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی نماز رہ گئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نماز ادا کی، جبکہ ان کو اتنا گہرا زخم لگا تھا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضرت عمر کو دودھ پلایا جاتا تھا تو وہ دودھ سوراخ سے باہر آ جاتا تھا، وہ چاقو کے زخم سے سوراخ اتنا گہرا تھا کہ دودھ حضرت عمر کے پیٹ سے باہر نکل جاتا تھا۔ اس حالت میں سب سے پہلے حضرت عمر نے اٹھ کر کے پوچھا کیا نماز میری رہ گئی تھی؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، اور حضرت عمر نے کہا جو امام ذہبی نے یہاں نقل کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اما انه لا حظ لاحد فی الاسلام اضاع الصلاۃ، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کو ضائع کر دے، جو نماز کو ضائع کر دے اسلام میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ قول نقل کیا ہے، تابعی ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں من ترک الصلاۃ فقد کفر، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر کیا۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ صحابہ جس چیز کو کفر مانتے تھے اس میں سے یہ بھی ہے۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں حبو ہریرہ سے روایت کرتے ہوئے، صحابہ اعمال میں سے جو نیکی کے کام ہیں ان کاموں کو چھوڑ دینے سے کوئی آدمی کفر میں چلا جائے ایسا صحابہ نہیں کہتے تھے، کوئی روزہ چھوڑ دے یا زکوٰۃ نہیں دیتا ہے یا تلاوت نہیں کرتا ہے تو صحابہ ایسے آدمی کو نہیں کہتے تھے کہ وہ کفر میں چلا گیا ہے۔ عمل کے چھوڑنے پر ایسا نہیں کہ جو عام اعمال آپ کرتے ہیں اسے چھوڑنے پر صحابہ اسے کفر مانتے ہو، لیکن ایک چیز ہے جس کے چھوڑنے کو صحابہ کفر مانتے تھے، وہ نماز ہے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ اگر کوئی روزہ یا زکوٰۃ یا حج چھوڑ دے تو وہ کفر نہیں مانتے تھے اس کو، لیکن اگر کوئی نماز کو ضائع کر دیتا ہے، عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہوئے کہ صحابہ اسے کفر تسلیم کرتے تھے، یہ کفر مانتے تھے اس کو، یہ کس قدر عظیم جرم ہے۔ اسی لیے ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں شرک کے بعد نماز کو ضائع کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہ کوئی آدمی نماز کو ضائع کر دے، اس کا حساب نہ رکھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاته، سب سے پہلے مومن کی اعمال میں جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ توحید، آپ توحید پرست ہیں تبھی ہمارے لیے جنت کا وعدہ ہے، لیکن حساب کے لیے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا وہ یہ کہ ہم نے نماز کی محافظت کی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر کسی کی نماز صحیح نکل گئی تو وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ اگر نماز میں وہ پکڑا گیا اور نماز میں اگر اسے نقصان پہنچا ہے فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو وہ نقصان اٹھائے گا، خسارہ اٹھائے گا۔ یعنی عبادتوں میں سب سے پہلے جس کا حساب مومن سے لیا جائے گا وہ اس کی نماز کا حساب ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے جو نماز کا تارک ہے، جو بالکلیہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے فرض کو اسے فرض بھی نہیں مانتا ہے، ایسا آدمی کافر ہے، اور قیامت کے دن اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے کفر کے سرغنہ جو تھے ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ آخر میں کہتے ہیں ان احادیث سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے
وہ یہ کہ نماز کا چھوڑنے والا شخص کافر ہے۔ ان احادیث کو سامنے رکھ کر کے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ صحابہ کے نزدیک اور اسی طرح تابعی کا قول، اسی طرح قرآن کی آیتیں اور ان احادیث کو، ان تمام کو رکھ کر کے، کیونکہ اہل الحدیث کا فقہ یہی ہے۔ اہل حدیث اپنے فقہ کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن اور حدیث اور صحابہ اور سلف، یہیں سے ہم اپنی فقہ لیتے ہیں۔ ان تمام کو امام ذہبی نے نقل کیا، قرآن کی آیت پہلے ذکر کی، پھر حدیث ذکر کی، پھر اس کے بعد صحابہ کے متعلق نقل کیا، پھر تابعین کیا کہتے تھے وہ نقل کیا۔ وہ سب کچھ نقل کرنے کے بعد آخر میں امام ذہبی کہتے ہیں ان باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کف بکفر تارک الصلاۃ، کہ نماز کا چھوڑنے والا شخص کفر میں چلا جاتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے اختتام پر کہا جو شخص نماز کو اپنے وقت سے ہٹا دے، تاخیر کر دے یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا، کہتے ہیں صاحب کبیرہ، ایسا شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کو پڑھ رہا ہے لیکن وقت اس نے پورا نکال دیا، پوری ظہر کا وقت نکل گیا، اس کے بعد وہ ظہر پڑھ رہا ہے، امام ذہبی کہتے ہیں رحمہ اللہ اس آدمی نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ اور جو ایک نماز کو بھی پوری طرح چھوڑ دے، یعنی پڑھا ہی نہیں اس کو، کہتے ہیں کمن زنا و سرق، کہتے ہیں یہ اس آدمی کی طرح جس نے زنا کیا اور چوری کی ہو۔ اگر ایک نماز بھی پوری طرح سے کوئی ضائع کر دیتا ہے، یہ ایسے ہے جیسے کسی نے زنا کیا اور چوری کیا ہو۔ کہتے ہیں ایک نماز کا ضائع کر دینا، ترک کر دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو جو بار بار اسے کرتا ہے اور بار بار تکرار کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اہل کبائر میں سے ہے، فاسق ہے، وہ شخص فاسق ہے اور اہل کبائر میں سے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اگر ایسے ہی سلسلہ اس کا چلتا رہا تو وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھائے گا، مجرموں میں سے شمار ہوگا۔ تو اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا تو اللہ کی رحمت سے دھتکارا گیا، ایک سجدہ۔ اور اگر کوئی آدمی ایک نماز بھی ضائع کرتا ہے، اگرچہ کہ اس میں 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، 2 رکعت کے اندر 4 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدے کے انکار پر وہ دھتکارا گیا، تو آپ سوچیے اگر کوئی ایک نماز بھی ضائع کرتا، کم از کم 2 رکعت والی نماز، تو 4 سجدے اس میں چھوٹتے ہیں، تو اس آدمی کا کیا انجام ہوگا اللہ کے پاس؟ ایک سجدے کے انکار سے اس کا یہ انجام ہوا، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ یہ خطرناک کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ مومن اس کا حساب نہ رکھے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مشہور اور یہ معروف یہ چیز ہمارے درمیان ہے کہ لوگ اس کو گناہ تصور نہیں کرتے ہیں، جبکہ اہل علم کے نزدیک یہ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی زنا کرتا ہو یا چوری کرتا ہو۔ زانی اور چور کو لوگ فاسق مانتے ہیں، ایسے آدمی کو آدمی فاسق سمجھتے ہیں، ہر نیک آدمی کہے گا کہ یہ آدمی فاسق ہے، لیکن وہی کوئی نماز کا تارک ہو، نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، وہ اس کے بارے میں ہمارا یہ تصور یہ ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، بلکہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا احساس نہ کرے تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نمازوں کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا